جو ریڈیکل فیمنسٹ ہوتے ہیں ان کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ وومن کے ساتھ ہر انسٹیٹیوشن میں ان کو اپریس کیا جا رہا ہے، ان کے پاس فریڈم نہیں ہے کہ وہ اپنے رائٹس کو، وہ اپنے رولز کو فریڈم کے ساتھ فلفل کر سکیں۔ وومن کو ہر فیلڈ میں اپریس کیا جا رہا ہے کہ جو انہیں ایجوکیشن ہے اس کا جو ان کے پاس جو سٹینڈرڈ ہے وہ سٹینڈرڈ اچھا نہیں دیا جاتا، کہ جو کہہ لیں کہ چیپ سٹینڈرڈ اسکول ہوتے ہیں، جو اچھے معیار کے اسکول نہیں ہوتے، وہاں پہ وومن کو تعلیم کو پریفر کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل کے۔ اور یہ جو اپریشن ہو رہا ہے اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں جو پاور ہے، جو سپرمیسی ہے وہ مین کے پاس ہے۔ جو مین ہے اس کو ساری پاور کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ پاور کو کس طرح یوز کرے۔ اس کے پاس یہ پاور اس لیے ہے کیونکہ ہمارا سسٹم پیٹریارکل سسٹم ہے۔ پیٹریارکل سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں جو زیادہ تر رائٹس ہوتے ہیں وہ مین کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ ان رائٹس کو استعمال کر کے کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ میں اپنا اہم رول پلے کر سکتا ہے، جبکہ جو میٹریارکل سسٹم ہوتا ہے اس میں جو زیادہ تر رائٹس ہوتے ہیں وہ وومن کے پاس ہوتے ہیں۔ وومن کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ ڈیسیژن خود لے سکے، وہ ڈیسیژن میکنگ میں اپنا اہم رول پلے کر سکتی ہے۔ نیکسٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ریڈیکل فیمنزم ہے اس میں اور اس کی جو ادر برانچز ہیں جیسے سوشل فیمنزم ہے یا لبرل فیمنزم ہے یا جو مارکسسٹ فیمنزم ہے، اس میں اور اس کی دوسری برانچز میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو ریڈیکل فیمنزم ہے یہ ڈسٹریبیوشن آف پاور پہ غور کرتی ہے کہ کیوں وومن کے پاس پاور کی زیادہ نہیں ہے، کیوں میل کے پاس زیادہ پاور ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل کے۔ ان کا جو فوکس ہے وہ زیادہ اس پہ ہے کہ پیٹریارکل سسٹم کو ہمیں چینج کر دینا چاہیے، ہمیں ٹرانسفارم کر دینا چاہیے۔ جو ہماری سوسائٹی کا سارا اسٹرکچر ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ اگر آپ نے لبرل فیمنزم پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اسٹرکچر کی بات ہی نہیں کی تھی، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ وومن کو ایکول رائٹس دیے جانے چاہیے، وہ سوشل رائٹس ہوں، پراپرٹی میں رائٹس ہوں یا پھر کوئی بھی رائٹس ہوں۔ لیکن جو ریڈیکل فیمنزم ہے یہ کہتے ہیں کہ رائٹس تو ملنے ہی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے، جو ہمارا پیٹریارکل سسٹم ہے، اس کو بھی چینج کرنا چاہیے۔ یہ اسپیسیفکلی یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے جو ہمارے ٹریڈیشنل رولز ہیں ان کو اسپیسیفائی کرنا بند کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے کیا ٹریڈیشنل اسپیسیفک رولز ہیں وومن کے ساتھ کہ گھر کے کام، چاہے وہ گھر کا کوئی بھی کام ہے، کپڑے دھونا ہے، برتن دھونا ہے، یہ کوئی بھی کام ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے، وہ وومن کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، اس میں میل کو کہیں پہ امپورٹنس ہی نہیں دی جاتی۔ فار ایگزامپل کہ ہماری سوسائٹی میں اگر آپ نے زیادہ تر سنا ہوگا کہ ماں تربیت کرتی ہے، کہ ہماری سوسائٹی میں عورت کے پہلے سے ہی رولز جو ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں ان کو اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے۔ مرد کو گھر میں کوئی وہ رول اس کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں کیے گئے ہیں، گھر کی ساری ذمہ داری وومن پہ کر دی گئی ہے کہ وومن نے گھر کے سارے کام کرنے ہیں۔ نیکسٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ریڈیکل فیمنزم ہے اس کے دو سینٹرل بلیوز ہیں۔ فرسٹ یہ ہے کہ جو وومن ہے اس کی ابسلیوٹ ویلیو ہے، وومن کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، کہ یہ جو ریڈیکل فیمنسٹ ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وومن کو ڈی ویلیوڈ نہیں کرنا چاہیے، وومن کو انفیریئر نہیں سمجھنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو مین کے۔ جبکہ سیکنڈ ان کا بلیف ہے کہ وومن کو ہر کہیں پہ اپریس کیا جا رہا ہے، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان پہ وہ تشدد کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ ہمارا سسٹم پیٹریارکل سسٹم ہے، پاکستان کا پیٹریارکل سسٹم ہے۔ پاکستان کا ریڈیکل فیمنزم ہونے کے بعد بھی ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا سسٹم ہے ہی پیٹریارکل سسٹم۔ ہمارا جو اسلام ہے، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو قرآن میں بھی ہے کہ جو مین اختیارات ہیں وہ مرد کے پاس ہیں، عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو ریڈیکل فیمنسٹ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، عورت کو ہر کہیں اپریس نہیں کیا جانا چاہیے، اس کو جو ہمارا اسٹرکچر ہے، جو ہماری پیٹریارکل سسٹم ہے، اس کو چینج کرنا چاہیے۔ نیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہر انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یہ ہر سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں جو بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ہیٹرو سیکسولیٹی ہوتی ہے،
ہیٹروسیکسولیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے جینڈر کے لیے اس کو پریفرنس دیتے ہیں. اس میں آپ کی کلاس بھی آ جاتی ہے، کاسٹ بھی آ جاتی ہے، ریس بھی آ جاتی ہے، ایتھنیسٹی، ایج اور جینڈر سسٹم بھی آ جاتا ہے. پھر اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان ڈومینیشنز میں سبورڈینیشن جو ہوتی ہے وہ فنڈامنٹلی وومن ہوتی ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس میں جو آپ کا آپریشن ہوتا ہے، جو جینڈر ہوتا ہے، وہ جینڈر آپریشن یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہوتا ہے، عورت کو دبایا جا رہا ہوتا ہے، عورت سے اس کے جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں ان کو سنیچ کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ ہم کدھر دیکھتے ہیں؟ ایک پیٹریارکل سسٹم میں دیکھتے ہیں جہاں پر زیادہ تر پاور میل کی ہوتی ہے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو پیٹریارکی ہے اس کے تھرو جو مرد ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ تر ہولڈ ان کے پاس ہے. وہ عورت کو ایز اے ہیومن بینگ نہیں کنسیڈر کرتے، وہ عورت کو ایک پرزے کے طور پہ، ایک آلے کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پیٹریارکی میں جو آدمی ہے وہ وومن کو سبورڈینیشن کی طرح دیکھتا ہے کہ میں سپر آرڈینیٹ ہوں اور مجھے سبورڈینیٹ کرنا ہے وومن کو. جو پیٹریارکی ہے وہ گلٹ کریٹ کرتی ہے، ڈپریشن کریٹ کرتی ہے، سیڈزم کریٹ کرتی ہے. مطلب عورت میں یہ ساری چیزیں اس میں انفیریئر فیلنگز پیدا ہوتی ہیں، جیسے اس میں گلٹ آ جاتا ہے، اس میں ڈپریشن آ جاتا ہے، اس میں مینیپولیشن آ جاتی ہے. اسے یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ حقوق ملنے ہی چاہیے نہیں ہیں کیونکہ میں ان کے قابل ہی نہیں ہوں، کیونکہ سارے اختیارات تو مرد کے پاس ہیں. جیسے ہماری اکثر سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ بہت سی عورتیں اپنے حقوق سے علیحدہ ہو جاتی ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس لیے علیحدہ ہو جاتے ہیں حقوق سے کیونکہ ہمیں تو یہ حقوق ملنے ہی نہیں چاہیے، ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے. مرد باہر سے کما کے لاتے ہیں تو زیادہ تر حقوق، زیادہ تر رائٹس میل کے پاس رہنے چاہیے. نیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس کا انالیسس یہ ہوتا ہے کہ جو پیٹریارکی کا امیج ہے وہ ایسے ہے کہ اس میں مین کے پاس مین پاور ہے، وہ عورت کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، عورت کو ڈیہیومنائز کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ وائلنس کر سکتا ہے. یہ اس لیے کیونکہ وہ اس کو فزیکلی، یہ پیٹریارکل سسٹم زیادہ تر جو ہے اس میں وومن پہ ظلم کیا جاتا ہے، وومن کو جو فزیکل ٹارچر ہے وہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں عورت کو بھی اپنے حقوق کا خود ہی پوری طرح سے اویئرنیس نہیں ہوتی. نیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سارے آپ کو کمپلیکس سسٹم، پیٹریارکل سسٹم بتایا جا رہا ہے کہ جس میں مرد عورت کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ پھر اب یہ دیکھیں ہمارا جو ماڈرن سسٹم ہے اس کی بات بتائی جا رہی ہے کہ مرد نے اب عورت کو ماڈرن ویپنز کے ساتھ کنٹرول کر لیا ہے. اس میں اس نے فیشن بتایا اور بیوٹی بتایا. اب فیشن اور بیوٹی کو دیکھیں تو عورت کے ساتھ اتنا خوبصورتی کا کنسیپٹ اٹیچ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت چاہے بھی کہ وہ ان سب کاسمیٹکس کو فالو نہ کرے، ان کاسمیٹکس کو یوز نہ کرے، تو اس کی سوسائٹی میں اس کو کہیں پہ سٹینڈ کرنے ہی نہیں دیتا ہمارا معاشرہ، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ بیوٹی اور اس کے ساتھ فیشن کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے کہ جو مدرہوڈ ہے، مونوگیمی ہے، ہیٹروسیکسولیٹی ہے، وہ بہت کم ہو گئی ہے. جو سیکسول ہراسمنٹ ہے وہ ہماری ورک پلیس پہ آج بھی ہے. ٹھیک ہے، گائنوکالوجی، obstetrics اور سائیکیٹرک تھراپی، یہ سارے ایسے ایشوز ہیں جو آج بھی سوسائٹی میں ہمارے سسٹم میں موجود ہیں. یہ اس لیے موجود ہیں کیونکہ ہم نے وومن کو اب پیٹریارکل سسٹم سے نہیں کنٹرول کر رہے، ہم وومن کو اب فیشن اور بیوٹی کے ساتھ کنٹرول کر رہے ہیں. تو آج بھی وومن کے ساتھ وہ اپریشن ہو رہا ہے، وہ سیکسول ہراسمنٹ ہو رہی ہے، وہ فزیکل ٹارچر آج بھی ورک پلیس پہ ہو ہی رہا ہے. نیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو وائلنس ہے اور فزیکل ٹارچر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو ریڈیکل فیمنزم ہے ان کا جو مین تھیم ہے کہ وہ جس پہ بات کر رہے ہیں آج کل، یہ اب آپ کو ماڈرن ریڈیکل فیمنزم کی بتایا جا رہا ہے کہ جو ماڈرن ریڈیکل فیمنزم ہے وہ ریپ پہ، سیکسول ابیوز پہ،
پروسٹیٹیوشن پہ، اسپاؤس ابیوز پہ، ان سب چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. اس میں مولسٹریشن آف چلڈرن بھی ہے. یہ اس لیے یہ ٹریڈیشنل ریڈیکل فیمنزم سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ہم نے ٹریڈیشنل ریڈیکل فیمنزم میں پڑھا ہے کہ اس میں ہمارے کہتے ہیں کہ پیٹریارکل سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب جو ماڈرن ہمارا کرنٹ ریڈیکل فیمنزم چل رہا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اس میں وومن کے ریپ پہ بات کی جا رہی ہے، سیکسول ابیوز پہ بات کی جا رہی ہے، میل نیوٹریشن پہ بات کی جا رہی ہے کہ عورت کے ساتھ عورت کو فزیکلی ٹارچر، فزیکلی ابیوز کیوں کیا جا رہا ہے. اس میں کافی ریڈیکل فیمنزم ہے، وہ کافی کام کر چکے ہیں. اس میں انہوں نے بہت سا بتایا جا رہا ہے. پورنوگرافی کا بھی ادھر ذکر کیا گیا، سیڈیزم کا بھی، ہسٹوریکل اور کلچرل پریکٹسز کا بھی، کہ ان سب کو ختم کرنے کے لیے ان سب کا سہارا لیا جا رہا ہے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو چائنیز میں فٹ بائنڈنگ ہوتی ہے، جو غلط قسم کی ہماری روایات ہیں، جس میں وومن کو فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے، اس پہ یہ زیادہ تر ریڈیکل فیمنزم ویو آج کل جو بات کر رہی ہے، وہ اس لیے کر رہی ہے کہ عورت کے ساتھ فزیکل ٹارچر کو ختم کیا جا سکے. پیٹریارکی وہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے سوشل سسٹم میں، لیکن کیا ہے کہ جو بیسک ریسورسز ہوتے ہیں، جو فزیکل سورسز ہوتے ہیں اور اسٹیبلش کنٹرول ہوتا ہے، وہ آج بھی ہمارے مرد کے پاس ہے. اور پیٹریارکی ایک وہ جگہ ہے جس میں جو ریسورسز، چاہے وہ اکنومیکل ہوں، چاہے سوشل ہوں، لیگل ہوں، وہ زیادہ تر مین کے پاس ہوتے ہیں. جو فزیکل وائلنس ہوتا ہے وہ آج بھی اپنی اسی جگہ پہ ہے. اس میں انٹر پرسنل اور انٹر گروپ ریلیشنز بھی ہوتے ہیں، وائلنس بھی ہوتا ہے، اور پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں پیٹریارکی میں وومن انڈیویجولز کو. کلیکٹیو ریزسٹنس ہے. لیکن جو ریڈیکل فیمنزم کا آج بھی فینومینا ہے وہ یہی ہے کہ چاہے جو پیٹریارکل سسٹم ہے وہ چینج ہو بھی گیا ہے، لیکن پھر بھی وومن کو فزیکلی کہیں نہ کہیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ریپ کی صورت میں کیا جا رہا ہو یا کہیں فزیکل ہیراسمنٹ یا فزیکل ابیوز میں کیا جا رہا ہو. کیونکہ پیٹریارکی ختم کرنے کے بعد بھی یورپین کنٹریز میں یہ فزیکل جو ابیوز ہے، فزیکل ہیراسمنٹ ہے، یہ یورپین کنٹریز میں ایز کمپیئر ٹو ایشین کنٹریز کے زیادہ ہے. نیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو پیٹریارکی مینٹین کرتے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں کہ ریسورسز کو اچھی طرح سے یوز کر سکیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ عورت کو ایز اے ٹول یوز کر سکیں، عورت کو ایز اے ویپن اپنی مرضی سے چلا سکیں. جو اس نے بتایا ہوا ہے کہ جو ان کا ایفیکٹو مین ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو سیٹسفائی کیا جا سکے، مرد کی جو سیکسول ڈیزائرز ہیں ان کو سیٹسفائی کیا جا سکے. بیٹا ٹریڈیشنل جو ریڈیکل فیمنزم ہے اس کی جو 4-5 سٹارٹ والی سلائیڈز ہیں وہ ختم ہو گیا ہے. ٹریڈیشنل ریڈیکل فیمنزم، جو ٹریڈیشنل ریڈیکل فیمنزم تھا اس کا مین مدعا یہ تھا کہ پیٹریارکل سسٹم کو ختم کیا جائے. لیکن جو اب ماڈرن ریڈیکل فیمنزم ہے اس کا مین تھیم یہ ہے کہ جو وومن کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے، جو وومن کے ساتھ فزیکل ابیوز ہو رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے. جو ان کی باڈیز ہیں ان پہ جو اسیشنل ان کا جو کنٹرول ہے وہ عورت کا ہونا چاہیے. عورت کے پاس اتنے اختیار ہونے چاہیے کہ وہ دیکھ سکے کہ میں نے کتنے بچے لینے ہیں اور میں کس طرح سیٹسفائی ہو سکتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ سارے اختیارات عورت کے پاس ہونے چاہیے. مطلب یہ جو آپ نے ابھی سلینگس بھی سنے ہیں، میرا جسم میری مرضی، یہ اس قسم کے فیمنزم میں آتا ہے کہ عورت کو اپنے جسم پہ خود اختیار ہونا چاہیے، وہ اپنے باڈی سے ریلیٹڈ سارے اختیارات خود کر سکے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیٹریارکی کیوں ختم کی جاتی ہے، کیوں اسے ڈیفیٹ کر دیا گیا ہے. جو ریڈیکل ہولڈ ہوتا ہے وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ری ورکنگ ہوتا ہے، جس میں وومن کانشیسنس ہوتی ہے تاکہ ہر وومن کو یہ ریکوگنائز ہو سکے کہ ان کی ویلیو کیا ہے، ان کی اسٹرینتھ کیا ہے. ہم پیٹریارکل سسٹم کو اس لیے سپورٹ نہیں نہ کر رہے کہ اس میں جو عورت ہے اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. عورت کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اس کے رائٹس کیا ہیں اور کس طرح وہ اپنے رائٹس کو یوز کر سکتی ہے.
تو وہ پیٹریارکل سسٹم میں اس لیے ختم کیا جا رہا ہے تاکہ عورت کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ چل سکے. اس میں آپ کی سیکنڈ کلاس کے بھی بارے میں کام کیا جا رہا ہے. اس میں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ طور پہ بھی عورت کو کام کرنا سکھایا جا رہا ہے، سوائے اس ڈفرینسز کے کہ وہ مرد کے ساتھ ان کا سیکس ڈفرینٹ ہے. پھر اسٹیبلش جو ماڈرن ریڈیکل فیمنزم ہے انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے سسٹرہڈ آف ٹرسٹ، سپورٹ، اپریسیشن اور میوچل ڈیفینس، کہ عورتوں کو جب اپنے حقوق کے بارے میں اویئرنیس آ جاتی ہے تو وہ باقی سوسائٹی کی باقی عورتوں کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی دیتی ہیں. جو لبرل فیمنزم ہے وہ اسلام میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، کیونکہ لبرل فیمنزم ایکول رائٹس کی بات کرتی ہے. اس میں ہمارے سوشل رائٹس بھی آ جاتے ہیں، فزیکل رائٹس بھی آ سکتے ہیں، اکنامکل رائٹس بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو ریڈیکل فیمنزم ہے یہ ایک ماڈرن ویو ہے فیمنزم کی. اس میں حد سے زیادہ عورت کو آزادی دے دی جاتی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ابھی پیٹریارکل سسٹم یورپین کنٹریز میں ختم ہونے کے بعد بھی عورت کو فزیکلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، فزیکلی ابیوز کیا جا رہا ہے. وہ اس لیے ابیوز کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مرد کی جو سیکسول ڈیزائرز ہیں اس کو وہ سیٹسفائی کر سکے. نیکسٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ریڈیکل فیمنزم ہے ان کا جو سگنیفیکنٹ ریسرچ یا سپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیٹریارکی ہے وہ آہستہ آہستہ خود ہی وومن کے وائلنس کو کم کر دیتی ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ انکمپلیٹ پروگرام ہوتا ہے چینج کے لیے، کہ مطلب جو پیٹریارکل آپ کا سسٹم ہے وہ عورت کے خلاف وائلنس پہ بات نہیں کرتا، کیونکہ پیٹریارکل سسٹم میں زیادہ تر رائٹس مرد کے پاس ہوتے ہیں. اس میں زیادہ تر ان کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے پیٹریارکی پہ. اس کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ سمپلی اس بات پہ ہوتا ہے کہ سوشل آرگنائزیشن اور سوشل انیکوالٹی کو ان کے اوپر ان کی ریالٹیز پہ بات کر سکیں اور ان کی اپروچز کو جج کر سکیں تاکہ وہ ریئلسٹک وے میں اس کو دیکھ سکیں. یہ بیٹا آج کی آپ کا جو ریڈیکل فیمنزم تھا یہ فیمنزم کی ویوز ہیں. سب سے پہلے آپ نے لبرل فیمنزم پڑھا، پھر آپ نے ریڈیکل فیمنزم پڑھا، اب آپ مارکسسٹ فیمنزم پڑھیں گے، پھر آپ سوشل فیمنزم پڑھیں گے. یہ ہم نے اس کی سیکنڈ ویو پڑھی ہے. آپ کا یہ آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا. اس میں کچھ آپ کو سمجھ نہیں آیا یا کچھ پوچھنا ہے تو بیٹا پوچھ لیں. بیٹا سوشل اینتھروپولوجی کے بارے میں کیا کلاس کے بارے میں، کیونکہ دونوں ہی کلاسز نہیں ہوئی اس ویک، مجھے بتا دیں. آپ دونوں ہی مبشر اور آپ ہی ہیں بیٹا، اور تو کوئی نہیں ہے. سیشنل میں اس دفعہ بالکل لحاظ نہیں کروں گی. میں اس دفعہ سیم سیشنل مارکس کسی کو نہیں دوں گی. تو مجھے بتا دیں کہ آپ کب اینتھروپولوجی کی کلاس لے سکتے ہیں. بیٹا آپ اپنی ویلنگنیس شو کروائیں نا کہ آپ فرائیڈے کو فری ہوں گے، سیٹرڈے کو فری ہوں گے یا نیکسٹ ویک میں. کیونکہ اگر میں فائنل میں یہ نہیں چاہتی کہ میں آپ کو ایک آرڈر دے دوں کہ اس دن یا اس ٹائم پہ کلاس لینی ہے تو لینی ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہمارے فرائیڈے سے پہلے لے لوں. اور اگر میں ایسا کروں کہ نیکسٹ منڈے اور ٹیوزڈے کو اگر آپ کے ایسے ہی 2 لیکچرز ہو جائیں، مطلب ہم ایک کلاس میں 2 ٹاپکس کو کور کر لیں، دیٹ ول بی اوکے اور ناٹ؟ چلیں پھر فرائیڈے کو آپ کلاس لے سکتے ہیں. چلیں فرائیڈے کو رکھ لیتے ہیں اس کا میک اپ کلاس. نہیں بیٹا فرائیڈے کو صبح 10 بجے، 10 یا 11 بجے. چلیں ٹھیک ہے، 11 سے 12 ہم کلاس. کیونکہ اب بھی دیکھیں میں نے 1 گھنٹے کی کلاس لی ہے لیکن میرا خیال ہمیں آدھا گھنٹہ ہوا ہے. تو آدھا گھنٹہ بھی اگر آن لائن ہم کلاس لیں تو ٹاپک کور ہو جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ جمعے کو آپ کی 11 to 12 کلاس ہوگی، میں گروپ میں بھی میسج کر دوں گی. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.